ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کے 100 یعنی 99 نام ہیں، جس شخص نے ان کو شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور وہ ہر چیز میں طاق کو محبوب جانتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: کتاب و سنت میں جو اللہ پاک کے اسماء یعنی نام ذکر ہوئے ہیں ان سب کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کے علاوہ باقی سب نام صفاتی ہیں، واللہ اعلم۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا، وہ یوں دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ آپ معبود برحق ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، الاحد، آپ اکیلے ہیں، الصمد، آپ بے نیاز ہیں، الذی لم یلد، نہ آپ کو کسی نے جنا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی آپ جنے گئے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی آپ کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، جس کے ساتھ جب اللہ سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتے ہیں، اور جب اس اسم کے ذریعے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اور ایک شخص نماز ادا کرتے ہوئے یوں دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بس آپ کے لیے حمد و ثنا ہے، لا الہ الا انت الحنان، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ اپنے بندوں پر شفیق ہیں، المنان، آپ انعامات کرنے والے ہیں، بدیع السماوات والارض، بلا نمونہ آسمانوں اور زمین کو بنانے والے ہیں، یا ذا الجلال والاکرام، اے وہ ذات جو بزرگی اور عزت والی ہے، یا حی یا قیوم، اے وہ ذات جو زندہ ہے قائم ہے، اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ سے اللہ کے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ پورا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: سوال اور دعا میں یہ فرق ہے کہ بندہ یوں کہے کہ مجھے فلاں چیز دیجیے تو وہ اس کو دے دی جاتی ہے، یہ سوال ہے، اور دعا یہ ہے کہ وہ پکارے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو سوال یعنی مانگنے کے مقابلے میں اعطاء ہے یعنی عطا ہے، اور دعا یعنی پکارنے کے مقابلے میں اجابت ہے اور قبولیت ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الحنان والمنان بھی ہے، جو پہلے حدیث کے شمار میں نہیں آیا ہے۔ حنان کے معنی شفقت اور مہربانی کے ہیں، اور منان کے معنی احسان ہیں۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بہت مہربانی کرنے والے اور بہت احسان و انعام کرنے والے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ان دونوں آیتوں میں ہے، یعنی اسم اعظم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اور تمہارے معبود ایک ہے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی اللہ کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اور آل عمران کے شروع الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ترجمہ: الف لام میم، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی اکیلے اللہ کے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، خبرگیری کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام کی دعا جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یہ ہے، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے آپ کے، سبحانک، آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین،
جبکہ میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ جو مسلمان بھی ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث کو احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عشاء کے وقت مسجد نبوی میں پہنچا تو وہاں ایک شخص بلند آواز کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ شخص ریاکار ہے یعنی دکھلاوا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، بلکہ مؤمن ہے، اللہ کی جانب رجوع کرنے والا ہے۔ راوی نے بیان کیا، بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے والے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سن رہے تھے۔ بعد از ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ انہوں نے دعا کرتے ہوئے یہ کلمات کہے، اللہم انی اشہدک انک انت اللہ، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ ہی معبود برحق ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، احدا صمدا، آپ ایک ہیں، آپ بے نیاز ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ آپ نے جنا ہے اور نہ آپ جنے گئے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اللہ کی برابری کرنے والا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اللہ سے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب اس کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں انہیں بتاؤں جو کچھ میں نے آپ سے سنا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ضرور۔ چنانچہ میں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے مطلع کیا۔ اس پر انہوں نے مجھ سے کہا، آج سے آپ میرے بھائی اور دوست ہیں۔ آپ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں مطلع کیا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ واتقین اللہ